الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الفصل الرابع الطريقة الرابعة التخریج عن طریق معرفت موضوع الحدیث. چوتھی فصل اصول تخریج میں پڑھ رہے ہیں اور چوتھی فصل میں چوتھا طریقہ بیان کیا جائے گا معرفت موضوع حدیث کے اعتبار سے. ایک آدمی کو حدیث کا نہ پہلا لفظ یاد ہے اور نہ ہی کوئی اور لفظ، نہ راوی کے بارے میں معلومات ہے، صرف موضوع پتہ ہے کہ یہ حدیث احکام سے متعلقہ ہے، وضو سے متعلقہ ہے، نماز سے متعلقہ ہے. تو موضوع حدیث کے اعتبار سے حدیث کی تفریح کا اس کو آواز ہم کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکیں. آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی اب صحیح آ رہی ہے. اس میں سب سے پہلے ہے من یلجأ الی ہذہ الطریقہ، کہ اس کی طرف چلنے کا کیا راہ ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے اس کی طرف رجوع کریں. تو کہتے ہیں یلجأ الی ہذہ الطریقہ من رزق الذوق العلمی الذي يمكنه من تحديد موضوع الحديث او موضع من موضوعاته ان كان الحديث يتعلق بأكثر من موضع. اس طریقہ تخریج کی طرف وہ آدمی رجوع کرے گا جسے ذوق علمی نصیب ہوا ہوگا اور وہ حدیث کے موضوع کی تحدید کرنے پر قادر ہوگا، یا اگر وہ حدیث چند موضوعات رکھتی ہے تو کسی ایک موضوع سے متعلق جو ہے وہ اس کو یہ صلاحیت حاصل. او من عنده الاطلاع الواسع، یا اسے احادیث پر اطلاع وسیع ہو اور وہ کثرت الممارست لمصنفات الحدیث، اور کتب حدیث میں اس کی جو ہے وہ مہارت کثرت کے ساتھ ہو اور کتب حدیث میں اس کی یہ مہارت ظاہر ہو. فلا یقوی علی تحدید موضوع الحدیث کل شخص، ہر شخص جو ہے موضوع حدیث پر جو ہے وہ طاقت نہیں رکھتا. لا سیما فی بعض الاحادیث التی لا یبدو موضوعها لکل من سمعها، اس لیے کہ خصوصاً بعض احادیث ایسی ہیں کہ جن کا موضوع جو ہے وہ ظاہر ہی نہیں ہوتا اور اس کے لیے جو اسے سنتا. ومع ذلك فلا بد ان يسلك الباحث عند الحاجت، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ضرورت کے وقت جو بحث کرنے والا ہے وہ اس راہ پہ چلتا ہے. وعدم وجود طریقت اخرى اسهل منها، اور دوسرا کوئی رستہ جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ آسان نہیں ہوتا، یعنی جب اس کی طرف حاجت آئے تو پھر اسی کے ذریعے ہی جو ہے وہ احادیث کو تلاش کیا جاتا. نمبر 2 بما لا یستعان فی هذه الطریقہ، اس طریق میں معرفت حدیث بموضوع الحدیث، موضوع حدیث کی معرفت کے طریق میں کیا چیز معاون ہوگی. کہتے ہیں یستعان فی تخریج الحدیث بناء علی هذه الطریقۃ بالمصنفات الحدیثیۃ المرتبۃ علی الابواب والموضوعات. تخریج حدیث میں جو ہے وہ کتب احادیث جو مرتب کی گئی ہیں ابواب اور موضوعات پر، وہ اس تخریج حدیث کے
طریق میں ہماری معاون ہوں گی، وہی کثیرت، جبکہ وہ کثیر ہیں، یعنی وہ کتب حدیث جو ابواب اور موضوعات کے نام پر لکھی گئی ہیں وہ ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی۔ وَيُمْكِنُ تَقْسِيمُهَا إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور ہم انہیں 3 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی ان کی تقسیم 3 اقسام میں ہوگی، اور اس طرح ہم انہیں بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ القسم الاول، پہلی قسم، المصنفات التي شملت ابوابها وموضوعاتها جميع ابواب الدین، شاملت ابوابها وموضوعاتها جميع ابواب الدین، پہلی وہ کتابیں جو تصنیف کی گئی ہیں دین کے تمام ابواب اور موضوعات پر، وہ کتابیں جن میں دینیات کے تمام موضوعات اور ابواب ذکر کیے گئے ہیں، تو وہ کتابیں سب سے پہلے، وہی انواع، ان کی پھر آگے چند انواع ہیں، واشہرها، اور ان انواع میں مشہور ترین جو انواع ہیں وہ ہے الجوامع، جامع، جامع کی جمع جوامع، یعنی جامع کے نام سے کتابیں، جامع صحیح بخاری، جامع مسلم، جامع ترمذی، اس طرح۔ المستخرجات، دوسرے نمبر پر آئے گی مستخرجات، تیسرے پر آئے گی مستدرکات علی الجوامع، پھر آئے گی المجامع، پھر الزوائد، پھر آئے گی کتاب مفتاح کنوز السنہ۔ تو یہ پہلی قسم کی کتابیں ہیں جو دین کے تمام موضوعات اور ابواب پر لکھی گئی ہیں، اور یہ ان تمام موضوعات اور ابواب کو شامل۔ القسم الثانی، المصنفات التي شملت ابوابها وموضوعاتها اکثر ابواب الدین، دوسری قسم وہ ہے جو دین کے اکثر ابواب اور موضوعات کو شامل۔ وہی انواع، اس کی بھی انواع ہیں، واشہرها، اور مشہور جو ہیں وہ ہے السنن، سنن، کتب سنن، المصنفات، کتب مصنفات، المصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، الموطئات، موطئ امام مالک، موطئ امام محمد وغیرہ، المستخرجات علی السنن، پہلے تھی المستخرجات علی الصحیح، صرف المستخرجات والمستدرکات علی الجوامع، اب ہے المستخرجات علی السنن، تو یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم کی کتابیں المصنفات المختصۃ بباب من ابواب الدین، تیسری قسم کے وہ مخصوص کتابیں ہیں جو ابواب دین میں سے کسی خاص باب میں، او جانب من جوانب، یا دین کے کسی جانب میں، کسی جوانب اربع یا میں سے کسی ایک جانب میں، کسی ایک موضوع پر لکھی گئی، وہی انواع کثیرۃ، ان کی بھی کثیر انواع ہیں، اور مشہور ان میں ہیں الاجزاء، جز رفع الیدین، جز خلف قرات خلف امام، اس طرح کی جو کتابیں ہیں جو صرف ایک موضوع پر لکھی گئی۔ پھر الترغیب والترہیب، الزہد والفضائل والآداب والاخلاق، اور الاحکام، تو احکامات سے متعلقہ جو حدیث ہیں، ظاہری بات ہے غیر احکامات کی جو حدیث ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوں گی، تو یہ ہیں وہ کتابیں، وہ مصنفات جو کسی خاص موضوع پر لکھی گئی، موضوعات خاص۔ کتب الفنون الاخرى، اسی طرح دیگر فنون کی کتابیں، کتب تخریج، شروح الحدیثیہ والتعلیقات علیہ، اس طرح کتب حدیث کی شروحات، ان پر جو تعلیقات وغیرہ ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں یہاں پر کی ہیں استخراج حدیث کے لیے موضوع کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے اگر کسی حدیث کو یہ تخریج کرنی ہو تو اس کے یہ 3 طریقے ہیں۔ پہلی قسم کی کتابیں وہ ہیں جو دین کے تقریباً ہر موضوع اور ہر باب پر مشتمل ہوں، دوسری وہ ہیں جو اکثر پر ہوں، اور تیسری جو کس دین کے کسی خاص مسئلے پر، کسی خاص ٹاپک اور موضوع پر لکھی گئی ہوں۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہے وہ بنیں گی۔ تو ان 3 اقسام سے ہم حدیث سے مبارکہ کو موضوع کے اعتبار سے تلاش کر سکتے ہیں۔
کہ اگر ہمیں موضوع پتہ ہے کہ ہمیں وضو کے متعلق حدیث چاہیے، غسل کے متعلق چاہیے، نماز کے متعلق چاہیے، عبادات کے متعلق، احکامات کے متعلق، تو وہ ہم ان کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے قسم اول کو شروع کریں گے۔ القسم الاول وهو الذي شاملت مصنفاته جميع ابواب الدین۔ پہلی قسم کی کتابیں وہ ہیں جو دین کے تمام ابواب میں تصنیف کی گئی، دین کے تمام ابواب و موضوعات پر مشتمل ہیں اور انہیں تصنیف کیا۔ هذا النوع من المصنفات الحدیثیہ التي جمعها اصحابها ورتبوها على الابواب، یہ نوع حدیث کی وہ ہے جنہیں اصحاب حدیث نے جمع کیا اور مرتب کیا ابواب کی ترتیب پر۔ قد شاملت ابوابها جمیع احکام الدین، جمیع ابواب الدین، جنہیں دین کے تمام ابواب پر جو ہے وہ لکھا گیا اور دین کے تمام ابواب پر یہ مشتمل ہے۔ فترا فیہا ابواب الایمان و ابواب الطہارہ و ابواب العبادات والمعاملات والانکحہ والتاریخ والسیر والمناقب والتفسیر والآداب والمواعظ واخبار یوم القیامہ وصفات الجنت والنار واخبار الفتن والملاحم واشراط الساعہ وغیرہ۔ کہ آپ دیکھو کہ اس میں کتاب الایمان ہوگی، کتاب الطہارت ہوگی، عبادات کے ابواب ہوں گے، معاملات کے ابواب ہوں گے، نکاح کے ہوں گے، تاریخ کے ہوں گے، سیر کے ہوں گے، مناقب اور فضائل کے ہوں گے، تفسیر کے ہوں گے، آداب، اخلاقیات، مواعظ، واعظ و نصیحت، قیامت کے اخبار، یہ حالات و واقعات، جنت و جہنم کی صفات، اور فتنے اور جنگوں کے بارے میں خبریں، اور قیامت کی نشانیاں وغیرہ جن میں ذکر کی جائیں گی۔ تو یہ بخاری شریف اور اس طرح کی جو جامع کتابیں ہیں یہ ان کی شان ہے۔ وقد تعددت اسماء هذا القسم من المصنفہ، اس موضوع پر یعنی پہلی قسم میں جو کتابیں تصنیف کی گئیں ان کی تعداد جو ہے وہ متعدد ہے، وہ متعدد تعداد میں یا ان کے نام جو ہے وہ متعدد ہیں۔ وَأَشْهَرُهَا مَا يَلِي، اور مشہور جو نام ہیں وہ درجہ ذیل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے نام ہے الجوامع، وہ کتابیں جو جامع کے نام سے، دوسری ہیں المستخرجات علی الجوامع، تیسری ہے المستدرکات علی الجوامع، چوتھی المجامع، پانچویں الزوائد، اور چھٹی کتاب مفتاح، کتاب مفتاح کنوز السنہ۔ وسأذکر نبذۃ عن کل تسمیۃ من هذه المسمیات وطریقۃ کل منها، تو میں ان میں سے ہر ایک کا جو ہے وہ تھوڑا سا ذکر کروں گا اور ان کا طریقہ کار بھی ان میں سے ہر ایک کا ذکر کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جوامع کو دیتے ہیں۔ الجوامع، الجوامع جمع جامع، والجامع فی اصطلاح المحدثین کل کتاب حدیث یوجد فیہ من الحدیث جمیع الانواع المحتاج الیہ من العقائد والاحکام والرقائق والآداب والاکل والشرب والسفر والمقام وما يتعلق بالتفسیر والتاریخ والسیر والفتن والمناقب والمثال وغیرہ۔ جوامع جامع کی جمع ہے، اور اصطلاح محدثین میں جامع ہر اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتے ہیں جس میں تمام انواع کی حدیث پائی جائے، چاہے وہ عقائد سے متعلقہ ہوں، احکامات، رقائق، آداب، کھانے پینے، سفر، حضر، اور تفسیر، تاریخ، سیر، فتن، مناقب، فضائل، مصالح وغیرہ سے وہ تمام احادیث پائی جائیں تو ایسی کتاب کو جامع کہتے ہیں۔ واشر الجوامع ہیا، اور مشہور ترین جو جامع کتابیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے الجامع الصحیح للبخاری،
دوسری ہے الجامع الصحیح لمسلم، تیسری ہے جامع عبد الرزاق، پھر ہے جامع الثوری امام سفیان ثوری، پھر ہے جامع ابن عیینہ امام سفیان ابن عیینہ، جامع معمر، یہ معمر بن راشد الازدی کی ہے، یہ 153 ہجرین کا وصال ہے، یہ سفیان ثوری سے بھی پہلے ہیں، سفیان ثوری علیہ الرحمہ 161 ہجری وصال ہے اور ان کا 153 ہجری، امام اعظم سے صرف 3 سال بعد، اور سفیان ابن عیینہ یہ 198 ہجری کا وصال، اور جامع ترمذی یہ پھر جو ہے وہ 200